کوہ کاف جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے چمکتے زمرد سے بنایا۔ کوہ کاف پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی حسین وادی جو بے شمار اقسام کے پرندے، جانور اور خوبصورت جھیلوں، آبشاروں، چشموں کو اپنے اندر سمو کر جنت کی نظیر پیش کرتی ہے۔ تو پھر جنوں، پریوں اور ہیبت ناک پہاڑوں کی وہ سرزمین جہاں ہمیشہ پر اسراریت اور خوف کا عفریت پھن پھیلائے انسانوں کو نگلنے کے در پہ رہتا ہے، کیا اسے بھی کوہ کاف کہتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں آج کی یہ دلچسپ ویڈیو دیکھ کر کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ انٹرسٹڈ ورلڈ کے تمام معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید۔ دوستو، آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما حلقہ بنا کر کسی مسئلے پر غور و خوض میں مصروف تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ آپ سب کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہم سب سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے متعلق سوچ بچار کر رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اچھا کیا، مگر تم صرف مخلوق میں فکر کرو نہ کہ خالق میں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کے لیے جو چاہتا ہے وہی پیدا کر دیتا ہے۔ تم اس سے تعجب کرو گے کہ معراج النبی کی رات میری ملاقات کوہ کاف کی مخلوق سے ہوئی تھی۔ کوہ کاف کے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمندر 500 سال کی طویل مسافت کے برابر ہے، اور اس کے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جن کا نور ان کے باسیوں کے لیے چمکتا ہے۔ کوہ کاف سے آگے 70,000 مخلوقات ہیں جو اڑتی ہیں، ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ رب تعالیٰ کی تخلیق کا یہ خوبصورت معجزہ اور مظہر ہے کہ یہ مخلوق اور ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنے لگتے ہیں۔ اس مخلوق کا کھانا پینا، رہن سہن سب ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے بارے میں وہ مخلوق لا علم ہے، اور نہ ہی وہ ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ کاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے، اور یہ تمام دنیا کوہ کاف کے اندر موجود ہے۔ کوئی بھی انسان وہاں نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہاں تک پہنچنے کے لیے تقریباً 4 ماہ تک گھپ اندھیرے کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، جو کہ ایک ناممکن عمل ہے۔ یہاں نہ کوئی چاند ہے اور نہ ہی کوئی سورج، بلکہ یہاں کی مخلوق یہ بھی نہیں جانتی کہ چاند اور سورج کی تخلیق بھی ہوئی ہے یا نہیں۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ صرف کوہ کاف یعنی قاف پہاڑ کی روشنی ہے۔ وہاں کی مخلوق کی خوراک صرف جڑی بوٹیاں ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ فرشتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، وہ فرشتے نہیں، مگر اللہ تبارک تعالیٰ سے ان کی فرما برداری بالکل فرشتوں کی طرح ہے، کیونکہ معراج النبی کی رات ان سے ملاقات میں انہوں نے میری دعوت کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئے تھے۔ جلال الدین رومی کی کتاب کے اقتباس کے مطابق برگزیدہ فرشتے اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکنے کا انتظار کوہ کاف میں ہی کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی چشمدید شہادت دنیا کے طاقتور بادشاہ حضرت ذوالقرنین نے دی ہے۔ جب وہ آب حیات کی تلاش میں مشرق کی طرف روانہ ہوئے تو ایک طویل سفر کے بعد آپ کوہ کاف جا پہنچے، جہاں انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا۔ مشہور محقق زکریا القزوینی نے 13ویں صدی کے اوائل میں انکشاف کیا کہ کوہ کاف سبز زمرد سے مزین ہے، جو کہ جنات کا شہر ہے، جہاں زمانہ قدیم میں جنات کی بہت سی نسلوں نے حکومتیں قائم کی تھیں۔ عرب کے ایک مصنف کی روایت کے مطابق کوہ کاف پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچا مقام رکھتا ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے زمین کو سپورٹ دینے کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ اسی طرح تصوف کی دنیا کے صوفیہ کرام کے کوہ کاف یا جبل قاف سے متعلق مختلف آراء اور مشاہدات ہیں، جو کہ اولیاء کرام اور صوفیہ کرام کے کشف کی دلیل ہیں۔ مشہور صوفی بزرگ خواجہ فرید الدین عطار نے تصوف کے بغور جائزے اور مشاہدے کے بعد نتیجہ اخذ کرتے ہوئے طریقت میں کوہ کاف کو شعور کا ایک دائرہ قرار دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ قاف میں بھی اس پہاڑ کا اشارہ
اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت اور زندگی موت کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے مورخین اس نظریے پر متفق ہے کہ کوہ قاف موجودہ روس میں قفقاز کا ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ علاقہ یورپی روس میں بحر اسود اور بحر قزوینی کا درمیانی حصہ ہے، جس میں آرمینیا، آذربائیجان اور چیچنیا جیسے ملک شامل ہیں۔ یہ علاقہ قدرتی حسن میں قدرت کا لاجواب شاہکار ہے، جہاں خالق کائنات کی خوبصورت تخلیق کی عکاسی، نایاب جانوروں اور جاذب نظر بے شمار رنگ برنگی اقسام کے پرندوں سے جھلکتی نظر آتی ہے۔ یہاں حسین جھیلیں، آبشاریں اور قدرتی چشمے دیکھ کر جنت کا سما دکھائی دیتا ہے۔ یہاں انسانی آبادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوستو، یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جو دوست چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں، ویڈیو لائک کر کے دوستوں میں شیئر ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس ضرور لکھیے گا۔ ہم اپنی اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ انٹرسٹڈ ورلڈ میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔